ہم اس مجلس کے اندر اس طرح عہد کر کے بیٹھے کہ ہم یہاں سے جو چیزیں سیکھیں ان کے اوپر عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کل ہوٹل پہ بیٹھے ہوں, کہیں کی پٹیوں پہ بیٹھے ہوں, کہیں کی چوپال پہ بیٹھے ہوں اور باتیں چل رہی کہوں ارے صاحب شمشیر جہاں گنجی صاحب نے تو بڑی پیاری تلاوت کری, بڑی پیاری شاعری پڑھی, آصف شمیم صاحب کے کیا کہنے, بڑی اچھی انہوں نے نعت پڑھی. ارے صاحب ممبئی سے مولانا محفوظ صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے ایسا بیان کرا, انہوں نے ایسا بیان کرا ہو. نہ ان کے بیان کرنے کا یہ مقصد ہوگا, نہ یہ اس اجلاس کے انعقاد کرنے کا یہ مقصد ہوگا, بلکہ ہم یہاں پر ایک ایسے طلبہ بن کر بیٹھے کہ اس رات سے جب ہم گھر جائیں تو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں اور یہ رات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. مولانا ادیبوں نے کہا تھا کہ ادب ہی انسان کو انسان بناتا ہے, ادب وہ چیز ہے جس سے ملتا ہے مقام عالی. توجہ چاہوں گا کہ ادب وہ چیز ہے جس سے ملتا ہے مقام عالی, بے ادب کی محفل تو ہمیشہ رہتی ہے خالی. میں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے ہی احترام کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں آج کے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ علی, جو ہمارے بیچ مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, تحابو ہدیہ لیتے دیتے رہو آپس میں محبوب ہو جاؤ گے. وہ ہمارے بیچ بطور مہمان آئے ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بتا کر کے جائیں گے. اب ان کو بھی ہدیے میں آپ یہ چیزیں دیں کہ ان کی باتوں کو بڑے سنجیدہ ہو کر سنیں اور ان کو عمل کریں ان باتوں پر, اور ان کو دعاؤں سے نوازیں. میں بنا کسی تاخیر کے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب مولانا مفتی محفوظ صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ علی کو کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اسوائے حسنات سے سلوانی کی زندہ دل عوام کو مطمئن کریں. جناب محفوظ صاحب دامت برکاتہم مائک پر. اور الحمدللہ مولانا نے ابھی بتایا کہ ہمارے بیچ ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر, جنہوں نے ہندوستان کے بہت ملکوں کے بہت صوبوں کے اندر جا کر اپنی شاعری کا لوہا منوایا ہے, اور ہندوستان کے باہر بھی جن شعراء اکرام نے محفلیں لوٹی ہیں, جناب حضرت اسد بستوی صاحب جو ہمارے بیچ اتر پردیش سے تشریف لائے ہیں, بلبل باغ مدینہ جناب فہیم پہنوی صاحب اور تنویر اختر صاحب ہمارے بیچ اتر پردیش سے تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ حضرت کے بیان کے بعد ہمارے بیچ ان شعراء اکرام کے نعت شریف سے آپ اور ہم مطمئن ہوں گے. گرنا نہیں چاہیے, اس کو ہل رہا ہے تھوڑا سا, تھوڑا سا یہاں کچھ رکھنا پڑے گا, میرے خیال یہ ٹویٹ رکھنا پڑے گا. بسم اللہ, اس کو اسٹینڈ تھوڑا سا. ٹھیک ہے, یہ ہلے نہیں, یہ گرے نہیں, دیکھو ہل رہا ہے. یہاں پہ ایسا کچھ رکھنا پڑے گا, کوئی پتھر ایسا رکھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل على رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں ہمیشہ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کیا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک دفعہ ایک درود شریف پڑھ لے، صرف ایک دفعہ، کوئی بھی شخص کہیں کا بھی رہنے والا ایک دفعہ اگر درود شریف پڑھ لے تو 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھیں گے۔ ہے بہت مختصر سا، 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے اندر وہ درود شریف ہو جائے گا، لیکن 70 فرشتے کی ڈیوٹی اللہ لگا دیں گے، وہ 1000 دن تک بیٹھ کے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، اتنی زیادہ نیکیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اپنی گفتگو سے پہلے میں وہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں اور لوگوں سے پڑھوا بھی لیتا ہوں۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو ساتھ میں پڑھ لیں، نہ یاد ہو تب بھی میرے ساتھ سے پڑھ لیں، نہ یاد ہو تو بعد میں مولانا صاحب سے لکھوا لینا، میرے ساتھ آپ لوگ آہستہ آہستہ پڑھ لینا۔ جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے، اب وہ 1000 دن تک ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ چونکہ ہمیں نیکیاں نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، یہی وجہ ہے اتنی زیادہ بشاشت اور رغبت اور توجہ ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی۔ اگر یوں کہا جائے 1000 کی گڈی ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو گنتے رہیے، جتنا گنیں گے آپ کی، تو کتنے شوق سے لوگ گنیں گے؟ صحیح ہے؟ اگر 500 کی گڈی دے دی جائے کہ یہ گنتے رہو، جتنا گن سکتے ہو گنو آپ کا، تو کب تک گنیں گے؟ اور اگر یہ تسبیح دے دی جائے کہ آپ تسبیح پہ درود شریف پڑھتے رہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے، تو کتنے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں یا گنتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیب کا ایک بہت بڑا نظام جو ہماری آنکھوں سے اللہ نے اوجھل رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، اور اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے بن دیکھی باتوں پر، میری باتوں پر یقین کرو، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں کرنے والا ہوں، تمہیں قیامت کے دن دکھاؤں گا، تم نے یہ نیکی کی تھی، تمہارے لیے یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، اور اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، سزا ہے۔ تو میں اپنی بات کو بلا تمیز بس شروع ہی کر دیتا ہوں جہاں سے اللہ نے بات شروع کر دی ہے۔ اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد، مذہب اسلام کی بنیاد اللہ نے بن دیکھی باتوں پر یقین کرنا، اللہ کی بات پر یقین کرنا، اللہ کی نبی کی بات پر یقین کرنا، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں کروانا وہ ہم کرتے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں دین۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی نبی کی بات پر ایمان لانا، اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر جانا، جو اللہ نے کہا ہے وہ ہونے والا ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ ہونے والا ہے۔ وعدن علینا انا کننا فاعلین، ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ وکان وعدہ مأتیا، یہ پورا ہونے والا ہے، اللہ پورا کر کے دکھائیں گے، اور اللہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، یہ دیکھ میرا بندہ، جو تو نے اس فلانے گاؤں کے اندر فلانے ٹائم میں، فلانی رات میں، فلانے سیکنڈ کے اوپر یہ تو نے سبحان اللہ پڑھا تھا، یہ دیکھ اس کی نیکیاں ہیں، اور فلانے اندھیرے میں، فلانے کمرے میں، فلانے تنہائی میں تو نے یہ گندگی دیکھی تھی، یہ دیکھ اس کا عذاب ہے۔
یہ آگے ایک نظام ہے بہت بڑا جو آگے ہونے والا ہے. جو ان باتوں پر یقین کر لے گا، اللہ کے وعدوں پر یقین کر لے گا، اللہ کی نبی کی باتوں پر یقین کر لے گا، اس کے سامنے پھر 1 گھنٹہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ صاف لفظوں میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جن کو اللہ کی بات پر یقین ہو، اللہ کی نبی کی بات پر یقین ہو، ان کے سامنے نہ تقریر کرنے کی ضرورت، اشاروں کو بھی وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور عمل بھی کر لیتے ہیں. اشاروں کو بھی. ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے تھے سامنے، آپ نصیحت فرما رہے تھے. تو کچھ صحابہ کھڑے تھے تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ. ایک عام گفتگو، بھائی بیٹھ جاؤ. ایک صحابی بالکل مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، وہ فوراً وہیں دہلیز پر چوکھٹ پر بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا او بھائی عبداللہ، میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے. تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کسی کا نام بھی تو نہیں لیا تھا، آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. اب 1 قدم بھی آگے بڑھا دیتا میرا قدم جہنم کی طرف جاتا. آپ کی آواز آ گئی بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے لگ کر لیفٹ سائڈ اونٹوں کا باڑا تھا. اس وقت مسجد اتنی بڑی نہیں تھی، وہاں یوں کہلے پارکنگ، جیسے بھی یہاں اجتماع ہو رہا ہے یہاں گاڑیاں پارک ہیں. اس زمانے میں گھوڑے، گدھے، اونٹ جس کی جو سواری ہوتی تھی وہ پارک کرتے، کھڑا کرتے، مسجد میں آتے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے لگ کر جو باڑا تھا اس میں اونٹوں کو کچھ چارہ پانی کھلا رہے تھے. جیسے ہی کان کے پردے سے آواز ٹکرائی بیٹھ جاؤ، وہ فوراً وہیں اندر ہی بیٹھ گئے. حالانکہ 100% انہیں پتا ہے یہ بات ان سے نہیں کہی جا رہی، یہ بات مسجد والوں سے کہی جا رہی ہے. لیکن کنیکشن اتنا مضبوط تھا، تعلق اتنا مضبوط تھا، اللہ کے نبی کی وعدوں پر یقین تھا، محبت تھی، وہیں بیٹھ گئے. ایک صحابی عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر سے نکل کر آ رہے تھے مسجد کی طرف، انہوں نے وہاں آواز سنی، وہ وہیں اپنے دروازے پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے. اور یہاں اگر ہم 1 گھنٹہ چلا کر پھیپڑے پھاڑ دیں اپنے، او بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کی بات مانو، نہ جہاں تھے وہی ہیں. 1 انچ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں اللہ کی طرف، اور 1 انچ اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹنے تیار نہیں. ہاں اتنی بات کہنے کے لیے تو تیار ہیں، ماشاءاللہ بات بڑی اچھی ہوئی، بیان بڑا اچھا ہونے، نہیں بات تو دیکھو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. وجہ بتا رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اندر وہ یقین، وہ تعلق، وہ مضبوط نہیں رہا، جس کی وجہ سے سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بھی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا. صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی سے تعلق، اللہ سے تعلق، آخرت کا یقین اتنا گہرا، اتنا مضبوط. ایک اور بات سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لے گئے، آپ ایسے گشت کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی کا مکان بن رہا تھا، قبہ نما، یوں کہہ لیں گراؤنڈ +1، تھوڑا سا اچھی مرمت کر کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا یہ مکان کس کا بن رہا ہے؟ تو صحابہ جو ساتھ فرمایا ایک انصاری صحابی کا. تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بس تھوڑی سی چہرے پر ناگواری ایسے نظر آئی، کچھ کہانی کا اچھا ان کا ہے بس، اور آپ چلے آئے. وہ صحابی اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ نے سلام کیا تو حضور نے تھوڑا توجہ نہیں دی، اعراض فرمایا. تو دیکھو محبت کرنے والوں کو سمجھانا نہیں، اتنا زیادہ تقریریں نہیں کرنی پڑتی، وہ انداز سمجھ جاتے ہیں، وہ لہجہ سمجھ جاتے ہیں. تو ان کو بے چینی ہوگی کہ بات کیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ روزانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ معمول تھا، جو رویہ تھا، آج تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اصل میں بات یہ نا، کل ہم لوگ اس گلی سے جا رہے تھے جہاں آپ کا مکان بن رہا تھا. کہا جی. تو آپ نے نا پوچھا تھا یہ مکان کس سے بن رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا تمہارا بن رہا ہے. پھر آگے کچھ کہا آپ نے؟ کہ نہیں آگے کچھ کہا تو نہیں، بس اتنا ہی. فوراً اٹھے، کلہاڑی پھاوڑا لیا اور جا کر کے پورا گھر توڑ دیا، ایک دم برابر کر دیا، پورا گھر برابر. اور آ کے بتایا نہیں کمال سے کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا کمال کر دیا، میں نے گھر نہیں بتایا. وہ قدرتاً جب اللہ کے نبی کا دوبارہ کبھی جانا ہوا
تو آپ نے ملبے کا ڈھیر دیکھا، فرمایا یار یہاں تو ایک مکان ہوا کرتا تھا انصاری صحابی کا. کہا جی ہاں یا رسول اللہ، وہ جب آپ اس دن گئے تھے اور آپ نے پوچھا تھا، ان کو پتا چلا تو انہوں نے توڑ دیا. کہا اچھا، بلوایا ان کو بعد. تو صحابی سے پوچھا ارے بھائی تم نے اپنا مکان کیوں توڑ دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا. کیا فرمایا؟ اچھا کس سے سنا تھا؟ نبی سے سنا تھا؟ نبی نے تو نہیں کہا تھا، سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا. برابر کر دیا. آپ بتائیں ہمارے عقیقے سے لے کر ولیمے تک، ولیمے سے لے کے جنازے تک، ہماری شادی بیاہ سے لے کر کے ہمارے دیگر معاملات تک کیا کیا چیز نبی کو ناپسند ہے اور کیا کیا چیز اللہ کو ناپسند ہے، اور ہم کتنی خوشی سے ان نافرمانیوں کو کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ بسا اوقات تو نافرمانیاں ڈنکے کی چوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. ایک گناہ بند کمرے کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، نافرمانی ہے. ایک گناہ علل اعلان شور مچا کے ہوتا ہے چوراہے پر کھڑے ہو کر. اللہ کے غضب کو دعوت دینا، جلال کو غصے کو دعوت دینا، اور ڈھٹائی کے ساتھ بندہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں، صرف اس لیے ہیں وہ جو اللہ نے آگے وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکاروں کو ہم جنت دیں گے، بدکاروں کو، نافرمانوں کو جہنم دیں گے. وہ چونکہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے رہے ہیں، اس لیے بندہ بڑے آرام سے ریلیکس، کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے. مرضی آیا تو کر لیا، نہیں مرضی آیا تو چھوڑ دیا. مرضی آیا تو نماز پڑھ لی، نہیں مرضی آیا تو چھوڑ دیا. مرضی آیا تو روزہ رکھ لیا، مرضی میں نہیں ہے تو نہیں رکھا. یعنی اپنی مرضی کے حساب سے ہم دین کو لے کر کے یا دنیا کو لے کر کے چل رہے ہیں. اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ نبی کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں بھیجے گئے. اللہ نے ہمارے ساتھ پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. ایگریمنٹ ہو چکا ہے، دستخط ہو چکے ہیں، معاہدہ طے ہو چکا ہے، ڈیل فائنل ہو چکی ہے. اب اس میں کوئی بارگننگ نہیں، کوئی نیگوشیبل نہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں، کوئی بھاؤ تائی نہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جو تمہاری جان ہے، یہ جو تمہارا مال ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے. یہ تم ہماری مرضی کے اعتبار سے استعمال کرو. میں جہاں بتاؤں اللہ فرماتے ہیں وہاں جان لگاؤ، وہاں جان کھپاؤ. جہاں مال لگانے کہوں وہاں لگاؤ، جتنا لگانے کہوں اتنا لگاؤ. یہ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. دستخط کر دیے اللہ نے، ڈیل ہمارے سامنے رکھ دی. اب اس میں ہم کمی زیادتی نہیں کر سکتے. نہیں اللہ مجھ سے فجر کی نماز تو نہیں پڑھی جاتی، میں 4 ٹائم کی پڑھ لوں گا. میں بغیر فجر کی نماز پڑھے جنت، اللہ کا نا ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. اللہ مجھ سے 3 ٹائم کی پڑھی جاتی، 2 ٹائم کی نہیں ہوتی، کا نا یہ بھی نہیں چلے گا. عورتیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ سارے کام ٹھیک ہے، مجھ سے پردہ نہیں ہوتا، مجھے پردہ نہیں جمتا، وہ اصل میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، نا یہ نہیں چلے گا. میرا شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، کیا کروں؟ نا اوپر ہی رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں. اللہ نے اپنے احکامات کا ہم کو پابند بنایا ہے کہ جو کہوں بس کر جاؤ. بندہ کا اثر میں سود نہیں لوں گا تو میرا کاروبار ہے ہی ایسا، مجھے لینا پڑتا ہے، لون لینا کا نا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. رشوت نہیں چلے گی، رشوت نہیں چلے گی. یہ پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا جس کا نام اسلام ہے. ایک بندگی پوری زندگی ایسے نہیں کہ ہم چھانٹ کر اس میں سے 2-3 باتیں لے لیں اپنی مرضی والی، سہولت والی، اور جو نہیں کر سکتے وہ اللہ کے کھاتے ڈال دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ جتنا میں نے کر لیا اتنے پر ہی آپ مجھے جنت دے دیں. اللہ فرماتے نہیں، اتنی سستی جنت نہیں ہے، اتنی آسان بھی نہیں ہے، بڑا قیمتی سودا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. بہت قیمتی سودا ہے جنت کا، بہت زیادہ قیمتی سودا ہے. اس سودے کو حاصل کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، دیکھو 2 جنت ہے، 2 قسم کی جنت. ایک جنت جو اللہ نے بنائی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے. اور ایک جہنم جو اللہ نے بنائی ہے بہت زیادہ خوفناک، خطرناک، تباہ کن ہے.
اور ایک جنت وہ ہے جو ہم لوگوں نے بنائی ہوئی اپنے دماغ میں، خیالات کی دنیا میں. ہماری والی جنت اتنی سستی، اتنی آسان کہ بندے کی جو مرضی کرے، حرام خور حرام کھاتا رہے، مرے گا سیدھے جنت میں جائے گا. رشوت لینے والا رشوت لیتا رہے، مرے گا سیدھے جنت میں جائے گا. بے نمازی نماز نہ پڑھے، مرے سیدھے جنت میں جائے گا. ماں باپ کا نافرمان وہ نافرمانی کرتا رہے، سیدھے جنت میں جائے گا. چرسی چرس پیتا رہے، بیچنے والا بیچتا رہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو جائے، نسلیں برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، مریں گے سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ پاگل لوگوں کی جنت ہے، بے وقوف لوگوں کی جنت ہے، یہ خیالی جنت ہے. اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. نمازیں چھوڑ چھوڑ کے جنت میں نہیں جاتے لوگ. نہ 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 نہ، اللہ نے قانون دیا ہے، ایک نظام دیا ہے. اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن ایمان والا، اعمال والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، فاسق فاجر، اللہ کا نافرمان، نمازیں چھوڑنے والا، داڑھی مڈانے والا، بے پرد گھومنے والی، غیبت کرنے والا، سود لینے والا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے نا 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 نا، یہ ہمارا قانون نہیں ہے. لا یستوون، ہم برابر نہیں کریں گے. آپ خود سوچیں، شراب پینے والا، شربت پینے والا، اللہ دونوں کو کیسے برابر کریں گے؟ چرس پینے والا، زمزم پینے والا، دونوں کو اللہ برابر نہیں کریں گے. نکاح کرنے والا، زنا کرنے والا، اللہ دونوں کو برابر نہیں کریں گے. ماں باپ کا پیر دھو کے پینے والا، ماں باپ کو نافرمان دھکا دینے والا، اللہ دونوں کو برابر نہیں کریں گے. سود لینے والا، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے جا رہا ہے، حلال پیسوں سے ماں کی دوا نہیں کرا پاتا، دونوں کو اللہ برابر نہیں کریں گے. غیبت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، دونوں کو اللہ برابر نہیں کریں گے. تسبیح پڑھنے والا، رات میں رونے والا، آنسو بہانے والا، رنڈیوں کی طرح ناچنے والا، دونوں کو اللہ برابر نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہم برابر نہیں کریں گے، برابر نہیں کریں گے. تم نے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی اور سی کتاب تمہارے پاس آئی ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ما لکم کیف تحکمون. یہ فیصلے تم نے کہاں سے کر لیے؟ یہ شریعت، یہ قانون، یہ نظام تم نے کیسے طے کر لیا؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم دونوں کو برابر نہیں کریں گے. زمزم پینے والا، شراب پینے والا، دونوں کو اللہ الگ الگ کریں گے. اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہ جنتیوں کو کامیاب کریں گے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار. جو فاسق فاجر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. جو ایمان والے ہوں گے، اعمال والے ہوں گے، پھوک پھوک کر زندگی گزاریں گے. دل نہیں کر رہا، اذان ہو گئی، نہیں اٹھنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. اذان ہو رہی، بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. اللہ کا قانون یہ کہتا ہے، یہ اللہ کے ہاں آخرت میں پکڑے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا. اس لیے بہت اس قیمتی زندگی کو ایسے ہی سوتے سوتے، کھیلتے کھیلتے، موبائل میں لگے لگے ضائع نہ کریں. قیمتی زندگی ہے، قیمتی وقت ہے. یہ یوں ہی ہے، اس کی مثال علماء فرماتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص 24 کیرٹ کا سونا لے کر بازار میں جائے اور اس کے بدلے میں برف خرید کے لے کے آئے. 24 کیرٹ کا سونا لے کر کے گیا اور نادان بے وقوف برف خرید کے لے کے آیا. عقل مند تو وہ تھا جو برف لے کر کے جاتا اور 24 کیرٹ کا سونا لے کر کے آتا. یہ گھل جانے والی زندگی، پگھل جانے والی زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی، اس کے بدلے میں اگر ہم نے ہمیشہ رہنے والی آخرت جنت کو پا لیا، نیکیاں بنا لی تو کام بن گیا. 24 کیرٹ کا سونا ہم نے بنا لیا. اور اگر برف جیسی پگھلتی زندگی کو پگھلنے دیا، ضائع کر دیا، اور آگے جمع کیا کیا؟ مچھر کا پر، مکڑی کا جالا دامن بھر جمع کر لیا، اور یہ سوچ کر اللہ اس مچھر کے پر کے ذریعے سے جنت دے دیں گے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نظام ہمیں سمجھایا، تفصیل سے سمجھایا. دیکھو دو باتیں قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں، دو باتیں. ایک اللہ کی سنت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اللہ کی قدرت تو بہت بڑی بڑی وسیع. اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہیں، جیسا چاہیں، جب چاہیں کریں، اللہ کی قدرت میں ہے. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اتنی مخلوقات اور ایک ساتھ پیدا کر دیں.
اللہ کو قدرت ہے اللہ ہم سب کو اکٹھا مار دیں، اللہ کو قدرت ہے۔ اللہ کسی چیز کے پابند نہیں۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بچھائی، سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، عرش، فرش، لوح قلم، کرسی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، جھپٹنے والے، غرانے والے، کتنی مخلوقات اللہ نے بنائی۔ اللہ کروڑوں گنا اور زیادہ مخلوقات ایک آن میں بنا سکتے ہیں، اللہ کو قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم لوگ اسباب کے چیزوں کے پابند ہیں، اللہ چیزوں کے پابند نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک نظام یہ ہے بظاہر دنیا میں زندگی میں میاں بیوی ملتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، ایک خاص ملاقات ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں اپنی قدرت کو بیان کے خاص لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ حضرت مریم ایک خاص تقاضے سے فارغ ہونے کے لیے گئیں، ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا انسانی شکل میں، ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، گھبرا گئی، ارے کون؟ ڈرو نہیں انما انا رسول ربک، ڈرو نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کلی اہب لک غلاما زکیا، میں اولاد دینے آیا ہوں، لڑکا دینے آیا ہوں۔ انا یکون لی غلام، خیر سے انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا ہوگا، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، دو راستے ہیں، ایک جائز راستہ ہے نکاح کا، ایک ناجائز راستہ ہے بدکاری کا، زنا کا، دونوں تذکرہ کیا۔ لم یمسسنی بشر، میرا نکاح نہیں ہوا، ولم اکو بغیا، میں بد کردار نہیں، تو مجھے کیسے ہوگا؟ ان فرمایا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے بہت آسان۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو پھر فرشتے نے کیا کیا؟ یہاں آستین کے اندر پھونک ماری، فوراً فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً 9 مہینے کا حمل تیار، ایک پھونک پڑی 9 مہینے کا حمل تیار، اور فوراً ہی درد ذہبی شروع، ولادت کا درد۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اختصار کر دوں۔ گھبرا گئے، کاش میں مر جاتی، میں بھولی بسری داستان ہو جاتی، یہ کیا ہو گیا، یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب لوگ کیا کہیں گے، گھبرا گئی۔ فرشتے نے کہا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تم بچہ لے کر کے جاؤ، اگر کوئی کہے تو بس خاموش ہو جانا، کہہ دینا میں بات نہیں کرتی، میرا روزہ ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ اس شریعت کے اندر یہ تو دعائیں دیں کالی کملی والے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہماری شریعت میں رمضان میں بولنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ورنہ پچھلی شریعتوں میں ایسا بھی روزہ رہا ہے کہ وہاں بات بھی نہیں کر سکتے، صحیح بات بھی کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ہمارے یہاں غلط بات بھی کریں تب بھی مسئلے کے اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اجر نہیں ملتا، روزے میں کمی آ جاتی ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا مسئلے کے اعتبار سے۔ ہوتا نہیں مسجدوں کے اندر بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر غیبت ہو رہی ہے، ہوتی ہے۔ اس شریعت میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے رمضان میں روزے کی حالت میں۔ تو جب وہ بچہ لے کر کے آئیں تو قوم نے کہا یا اخت ہارون، ارے یہ کیا کر دیا ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا منہ کالا کر دیا، تیری ماں ایسی نہیں، تم خاندانی لوگ ہو، تمہارے باپ ایسے نہیں، تم تو اچھے گھرانے کے لوگ، یہ کیا منہ کالا کر دیا۔ تو خاموش ہو گئے، اشارہ کیا اور کہا بچے سے بات کرو، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بچے سے بات کرو۔ تو قوم نے، گاؤں والوں نے، بستی والے نے جواب دیا، ارے مریم تجھے بہانہ بنانے بھی نہیں آتا، جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، ارے تو کہہ دیتی میرا نکاح ہوا تھا، فلانا ہوا تھا، فلانا ہوا تھا۔ بچہ کیا بات کرے گا، بچہ بھی کبھی بولتا ہے، بچے نے بھی کئی گفتگو کی ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہے، ایک دم سے ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ جو بھی ٹائم ہوا ہو، ایک دم سے اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بات کرنا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا
वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअतु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। 1 घंटे का बच्चा कभी बोला है? ना 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 ना। बगैर निकाह के, बगैर मर्द औरत के मिलाप के कभी बच्चा हुआ है? ना 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 ना। असबाब की दुनिया से दूर है, लेकिन अल्लाह की कुदरत में है। अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं। अल्लाह ने करके दिखाया। सारा ज़ालिजी का इल्म अल्लाह ने फेल कर दिया, अपनी कुदरत को जाहिर फरमाया। अल्लाह को बड़ी कुदरत है। आग और बदन जिस्म मिले, आग न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। केमिस्ट्री का इल्म कहता है केमिकल रिएक्शन होता ही होता है। आग लगे, बदन को मस करे, टच करे, आग न लगे, ऐसा ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमरूद की आग में बचा के बताया। सारा इल्म फेल, ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन मैं साथ साथ आगे चलूं, अल्लाह ने एक सुन्नत बनाई हुई है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह की कुदरत अलग है, अल्लाह की सुन्नत अलग है। अल्लाह की कुदरत है हम तमाम लोगों को अल्लाह उठा के जन्नत में दाखिल कर दें, कोई मसला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह को कुदरत है। लेकिन अल्लाह की सुन्नत क्या है? सुन्नतुल्लाह क्या है? अल्लाह की सुन्नत यह है, अल्लाह इंसानों को उनकी गोरी चमड़ी देखकर, उनका खानदान हसब नसब देखकर, ना ना ना, इस पर अल्लाह फैसले नहीं करेंगे जन्नत के। अल्लाह जन्नत के फैसले अगर करते तो हफ्सा के बिलाल का फिर क्या होता? हफ्सा के बिलाल, सुहेब रूमी का फिर क्या बनता? ना 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 ना। अल्लाह ने जो जन्नत और जहन्नम के फैसले रखे हैं, वो चमड़ी देखकर नहीं, वो दौलत देखकर नहीं, वो शोहरत देखकर नहीं। अल्लाह ने ईमान और अमाल और तकवा और सुन्नत और शरीयत की बुनियाद पर रखे हैं। जो जिस गांव का, देहात का, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, काला हो, गोरा हो, जो जिस रंग रूप का हो, अगर सुन्नत और शरीयत तकवे के साथ, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, कामयाब हो गया, अल्लाह को राजी कर लिया, काम बन गया। सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह को राजी करना। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी फतह, अल्लाह को राजी कर लिया, जीत गया, कामयाब हो गया। तो अल्लाह की सुन्नत है। इस सुन्नत को इस पूरी कायनात में, जहान में लागू करने के लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सफीर होते थे, पैगाम्बर होते थे, रसूल होते थे। अंबिया आकर के इस खला को पुर करते, लोगों को समझाते, बताते हम कौन हैं, दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा क्यों है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। ये जो तर्ज जिंदगी हमारा है, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से पिएंगे, ना 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 ना। हम अपनी मर्जी पूरी करने दुनिया में नहीं आए हैं, हम दुनिया में अल्लाह की मर्जी को पूरा करने आए हैं। अल्लाह कहे भूखा रहो, हम भूख से रहेंगे। अल्लाह कहे पानी न पियो, हम पानी नहीं पिएंगे। अल्लाह कहे सो के उठ जाओ, उठ जाएंगे। अल्लाह कहे सो जाओ, सो जाएंगे। अल्लाह बैतुल्लाह बुलाए, अल्लाह कहे कपड़े उतारो, कफन का कपड़ा पहनो, ठीक है अल्लाह ताला आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ये अल्लाह ताला मश्क करवा रहे हैं। तुम ये जो 60-70 साल जिंदगी हमारे साथ डील करो, एग्रीमेंट पर साइन करो और ये अहद करो कि पूरी जिंदगी हम अल्लाह के पूरे पूरे पाबंद होकर चलेंगे। ये अल्लाह ताला चाहते हैं और यही नबी आकर लोगों को समझाते थे। हर जमाने में नबियों ने बड़ा लोगों को समझाया, बहुत समझाया, हर एतबार से समझाया। 950 साल तक समझाना कोई मामूली बात है? 950 साल नबी का कलेजा फट गया समझा समझा के। कौम बात ही नहीं मान रही, बात दर्द से अल्लाह को पुकारे, दाऊद तो कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम व असरु वस्तकबरु इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा फकुलतु इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप अपने कानों में उंगलियां डाल लें, मेरी बात न सुने, तो मैं कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता। अगर लोग कान में ऐसे उंगलियां डाल लें, 2-4 लोग अगर उठ के जाने लगे तो बंदा बात नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर लोगों को समझा रहे हैं, अल्लाह की बात बता रहे हैं, कौम सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे उस जमाने में कौम नहीं सुन रही थी, जैसे आज हम लोग अल्लाह की बात सुनकर भी अल्लाह की बात नहीं मानते।
हमें उन पर तो बड़ा अफसोस होता है, हैरत होती है, ताज्जुब होता है, कैसे ढीठ किस्म के लोग थे, वो कैसे नहीं थे। हम अपना आईना देख लें, अपने आप को देख लें, जैसे हम ढीठ हैं। अल्लाह की बात सुनकर भी, अल्लाह की नबी की बात सुनकर भी 100% अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। जैसे हमने तय किया हुआ कि नहीं, ये सहूलत के साथ हम इतना वाले दीन पर अमल कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने भी तय किया हुआ था। उन्होंने भी तय किया हुआ था कि अंबिया से वो डील करते थे, नहीं ये वाला काम तो हम नहीं कर सकते, हाँ ये वाला कर सकते हैं, ये वाला नहीं कर सकते, ये वाला कर सकते हैं। ये सौदेबाजी का नाम दीन नहीं है। इस्लाम ने पूरे पूरे अल्लाह की बात मान लें, अल्लाह की बंदगी में आ जाएं। सर इस्लाम कहते ही है, ए अल्लाह अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह ने कहा अस्लिम, गर्दन झुका दी। अब ये हुक्म बज़ाहिर हमारी तबीयत पर बोझ लाए, कितना ही मुश्किल तरीन हो, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा, ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा खालिक है, मालिक है। ये जो कुछ नियमतें हमारे पास हैं अल्लाह तेरी दीवी है। ये जो जान है, ये जो सलाहियत है, ये जबान का तोती बोलता है, आंखों का नूर है, कानों में सुनने की सलाहियत है, दिल की धड़कनें हैं, हाथ पैर की ताकत है, ये हमारा अपना कमाल नहीं, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। इस नेमत की कदर करें। वासबगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, अल्लाह ने अपनी नेमतों में डुबाया हुआ है। अल्लाह ने कहा थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ आ जा। अल्लाह ने पूरा हमेशा के लिए नहीं कहा, 5 टाइम दिन में अल्लाह ने बुलाया, सिर्फ 5 टाइम के लिए बुलाया, 5 टाइम के लिए। एक साल में एक दफा, पूरे साल भर में एक दफा अल्लाह ने कहा रमजान में थोड़ी पाबंदियां कर लेना, थोड़ा सा रोजा रख लेना। जिंदगी में एक बार अल्लाह ने हज करने को कहा है, वो भी मालदारों को कहा है। अगर पैसा नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं, अगर पैसा है तो ज़कात देना, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। ये तो करने के कामों में है, न करने के कामों में अल्लाह ने कुछ बातें बतलाई कि देखो ये वाला काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। ये डील अल्लाह ने की है, ये सुन्नत अल्लाह की रही है। इसी सुन्नत की तबलीग, ये दावत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को कहते रहे, समझाते रहे, अल्लाह की सुन्नत पर आ जाओ, अल्लाह की बात मान लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अल्लाह जन्नत देने वाले हैं, बहुत बड़ी जन्नत, बड़ी खूबसूरत जन्नत, कोई कहानी नहीं है जन्नत। दिल बहलाने के से बच्चों को कहानियां सुनाते, ये दिल बहलाने का नाम नहीं है जन्नत। अल्लाह का मेहमान खाना, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, बहुत आलीशान जन्नत, जो सबसे छोटे दर्जे का ईमान वाला, जो सबसे आखिर में लास्ट में जन्नत में जाएगा, सबसे बाद में गुनाहों की सजा भुगत कर, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत उस राई के दाने के बराबर ईमान की वजह से इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह देंगे। जो सबसे लास्ट दर्जे का जन्नती है उसकी बात कर रहा हूं। कितनी खूबसूरत, एक ईंट सोने की, एक ईंट हीरे की, एक याकूत की, एक मोती की, जमरुद का गारा, मुश्क का गारा, जाफरान की घास, अल्लाह का अर्श, उसकी छत, हवाओं में उड़ता हुआ मोती, हवाओं में उड़ता हुआ महल, नीचे से किसी चीज ने उठाया हुआ नहीं, ऊपर से किसी चीज ने लटकाया हुआ नहीं, महल पूरा हवाओं में उड़ता हुआ। इस जमाने में समझाना बड़ा आसान है, जैसे एक प्राइवेट जेट होता है, जहाज होता है लोगों का, पूरा महल बना हुआ होता है अंदर, खूबसूरत सा महल। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इसमें जन्नती जाएंगे कैसे? तो आपने फरमाया परिंदों को देखा उड़कर घोंसलों में कैसे जाते हैं, ऐसे जन्नती जाएंगे। तो अल्लाह ने जन्नत बनाई है, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खमरिन लद्दतिन लिशारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, दूध की नहर, दूध 1 लीटर 2 लीटर नहीं, पूरी नहर है, शहद की नहर, पूरी पूरी नहर है, शहद की, शराब की, पानी की। इशारा करेगा पूरी नहर में से पानी उठकर आएगा, शहद उड़ करके आएगा पीने के लिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। इन्न वादल्लाहि हक़ वल जन्नत हक़ वन नार हक़ वस्साअत आतियतुल ला रैब फीहा व अन्नक तबअसु मन फिल क़ुबूर, ये हक़ है, ये हक़ है, ये होने वाला है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें अल्लाह की सुन्नत का पाबंद बनाया है। अल्लाह ने एक निजाम दिया है, इस्लाम, दीन, शरीयत, और हमसे मुतालबा किया है अपने आप को पाबंद करो, दुनिया में भी जन्नत के मजे लो और आखिरत में हमेशा हमेशा की जन्नत के मजे का अल्लाह का वादा है। और अगर फिर आगे की बात भी बताई, लेकिन अगर तुमने इस जन्नत को एक धुंधला सा तस्वुर समझा, अरे चलो चलो देखा जाएगा, हाँ हाँ चलो ठीक है, बात बड़ी अच्छी, लेकिन चलो देखा जाएगा, और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते रहे, फिर अल्लाह की तरफ से धमकी भी है, अल्लाह की तरफ से
پھر آگے بہت خطرناک ٹھکانہ ہے اللہ کا قید خانہ جسے جہنم کہا جاتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں, مچھر کا کاٹنا نہیں. یہاں تو لوگ مچھر سے بھی بچاؤ کی ترکیب کرتے ہیں, مچھردانی لگاتے ہیں, آل آؤٹ لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں. ایک بندہ اگر جان بوجھ کر سویا رہا, نماز نہیں پڑھی, جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا, اور کتنے ہیں ایسے نہیں رکھتے, اندر وہ خوف نہیں, وہ ڈر نہیں, یہ اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پر روزانہ لے کے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر تک پہنچ گیا, کفر تک پہنچ گیا. اور اللہ معاف کرے, میں آپ لوگوں سے بدگمان نہیں, پورے ادب کے ساتھ, آپ لوگوں کے احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ساتھ ساتھ درد کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. اسی دنیا کا آدمی ہوں. جمعہ کی نماز میں اور فجر کی نماز میں بڑا فرق نظر آتا ہے. جمعہ کی نماز میں 1000 بندے, اسی مسجد میں فجر کی نماز میں 5 بندے. یہ غفلت کی نہیں, سورہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تباہی کی طرف. ایک رات کا سو جانا بہت بڑی تباہی کو دعوت دے رہا ہے, بہت بڑی ہلاکت ہے آگے, بہت بڑی ہلاکت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا, برباد ہو گیا. آپ بتائیں ایسے لٹے ہوئے مسافر کتنے لوگ ہیں جن کا سب کچھ لٹ گیا ہو, برباد ہو گیا, ان کی جان, ان کا مال, ان کی آل و اولاد, ان کا خزانہ سب تباہ ہو گیا ہو. یہ بات اصل میں یقین کریں گے تو سمجھ آئے گی. اگر ایسے یوں ہی اگر کوئی کہتے گھر میں آگ لگ گئی تو سارا مجمع چلا جائے گا اس آگ کو بجھانے کے لیے. لیکن ایک بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے, وہ آگ جو اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دنیا کی بھی دیکھ رہے ہیں اور آخرت کی بھی دیکھ رہے ہیں. اس آگ سے بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دی, اتنے پیار سے سمجھایا, لوگوں کی خوشامدیں کی, صحابہ کی جماعت کو تیار کیا, بتایا دنیا سے دل نہیں لگانا, یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے, تو چند وقت کا ایک تھوڑا سا مسافر خانہ ہے, ٹھیا ٹھکانہ ہے, اخیر میں اللہ کی طرف جانا ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے, اس کے چکر میں نہیں آنا, آخرت کو سامنے رکھ کر کے جیو. یہ دنیا کا گھر کوئی گھر نہیں, گارے مٹی کا گھر ٹوٹ جائے گا, جنت کے گھر کی طرف دوڑو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, اس کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ دنیا کے گھر کو چھوڑو, یہاں تو بس گزارے بھر کا ہو جائے کافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی بیان نہیں کیا, تقریر نہیں کی, اپنے آپ کو سب سے آگے رکھا. مثال کے طور پر سب سے زیادہ آگے قربانیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے گھر والے اہل بیت, ان کی بیٹی, ان کی بیویاں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ قیامت کے دن اگر میرے ساتھ تمہیں رہنا ہے, میرا ساتھ اگر محشر کے میدان میں چاہیے عائشہ, تو 3 کام کرنا. نمبر 1, عائشہ دنیا سے اپنا اتنا ہی حصہ لینا جتنا ایک مسافر لیتا ہے, بس اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. مسافر اپنے لیے کتنا سامان جمع کرتا ہے اتنا ہی, تو اماں عائشہ نے اتنا ہی کیا. عائشہ کپڑا اس وقت تک پرانا ہو کر مت اتار دینا جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگ جائیں, پرانا سمجھ کے مت اتارنا. اور اماں عائشہ کی زندگی ایسے ہی گزری, ایک دن میں 70,000 درہم, چاندی کے سکے کی بات کر رہا ہوں, دنیا کی کرنسی نہیں, 70,000 درہم صدقہ کرنے والی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ, اتنا بڑا صدقہ کرنے والی, اور خود کھانے کے لیے کھجور کی گھٹلی پر افطار کر رہی ہیں, ایک کھجور سے افطار کر رہے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, اور سارا اللہ کے راستے میں لگا دیا. عائشہ مالداروں کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا, کہ مالداروں کی صحبت آخرت سے غافل کر دیتی ہے. دنیا کی ہرس, دنیا کی لالچ دل کے اندر ڈال دیتی ہے. مالداروں سے دور رہنا, آخرت کی تیاری کرنا. اور خالی اتنا ہی نہیں, اپنی بیٹی, اپنی جگر کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر بیٹی باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے, لیکن سیدہ کی تو بات ہی نرالی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی سیدہ کی طبیعت خراب ہے. آپ ساتھ میں تشریف لے گئے, عمران بن حسین بھی ساتھ میں تھے, آپ تشریف لے گئے تو دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا میں ہوں محمد رسول اللہ. فرمایا میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں عمران بن حسین. تو اندر سے آواز دی ما اجد ما احجب به عن وجهي یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اتنا کپڑا نہیں کہ چہرے کا پردہ کر سکوں. تو آپ نے اوپر کا کپڑا اندر پھینکا, انہوں نے چہرے کا پردہ کیا. اب آپ بتائیں اتنی بڑی ہستی کائنات میں نہ ایسی بیٹی ہو سکتی ہیں اور نہ کائنات میں کوئی ایسے ابا ہو سکتے ہیں.
لیکن گھر میں اتنا بڑا کوئی کپڑا نہیں. ہمارے سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ خالی بتا دے اس کی اپنی بیٹی کے پاس 4 جوڑے سے کم کپڑے ہو, ذرا 4 جوڑے سے کم ہو. ہم نبی کا نام لیتے ہیں, نبی پر درود پڑھتے ہیں, گرمی کے کپڑے الگ ہیں, سردی کے کپڑے الگ ہیں, اسکول کا یونیفارم الگ ہے, شادی بیاہ کے الگ ہیں, مختلف کپڑے ہی کپڑے ہیں. یہ سیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں, جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن اتنا بڑا کپڑا نہیں چہرے کا پردہ کر سکیں. آپ اندر تشریف لے گئے, بیٹی کو گود میں لیا, بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا ابا جان سر درد ہے, بخار ہے, بدن درد ہے. پھر آخر میں ایک گاڑھا سا آنسو جو آنکھوں کو تر کر گیا. فرمایا ابا جان 2 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے, بھوک لگی ہے. اب آپ تھوڑی اس میں بیٹی کے باپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ 1 منٹ کے لیے خالی سوچیں, سوچ لیں خالی. مجھے نہیں لگتا پوری زندگی کبھی کسی کے گھر میں, کسی ایک کے گھر میں ایسی نوبت آئی ہوگی کہ اس کی بیٹی بھوک سے ہو, کچھ کھایا نہ ہوا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں کیوں بس بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. چلیے آپ میری طرف متوجہ رہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے تشریف لائیے, مرحبا. چلیے مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال. جی جی ہاں, میں بھی آ رہا ہوں, ٹاپک پہ آ رہا ہوں. ابھی تو تمہید تھی, تو ہاں بھی آ رہا ہوں. جی ہاں ٹھیک. چلیے ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کریں, اگر اپنی بیٹی اپنی گود میں لیٹی ہوئی ہو, کچھ کھایا نہ ہو اور بیمار بھی ہو, تو اس باپ پر کیا بیتے گی؟ کلیجہ پھٹ گیا. طائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والے نے بھی یہاں رو پڑے اور گلے سے لگا لیا. آنکھوں میں پانی آ گئے, آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا سیدہ صبر کر, صبر کر. اترضا ان تکون سیدۃ نساء اہل جنہ, اللہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنائے. بیٹا صبر کر, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, صبر کر. اللہ تجھے قیامت تک آنے والی مومن عورتوں کے لیے نمونہ بنانے والے ہیں, نمائندہ بنانے والے ہیں, اسوہ بنانے والے ہیں, آئیڈیل بنانے والے ہیں. ہمارا کام نہیں ہے دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنا, نہ نہ نہ, یہاں گزارے بھر کا مل جائے بس کافی ہے. اور خود فرمایا اپنے دل کو اس بات سے ہلکا کر, تیرے ابا نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا. 3 دن ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کھایا. ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن میں کم سے کم 3 ٹائم کھاتے ہیں, کم سے کم 3 ٹائم کھاتے ہیں, کم سے کم بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ ہی جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز اللہ کا دیا ہوا بھی نہیں کھایا. دنیا سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا کہ نہ 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 نہ, نہیں کھائیں گے. پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے, امت کی طرف آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم سے کہا بھائی ٹھیک ہے تم 3 ٹائم کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کم سے کم حرام مت کھانا, حرام مت کھانا, حرام مت کھانا. سود کا مت کھانا, رشوت کا مت کھانا, یتیم کا مت کھانا, پارٹنر کا مت کھانا, دھوکہ دے کے مت کھانا, جھوٹ بول کے مت کھانا, کسی کا دبانا نہیں, مزدور کا نہیں لینا, بالکل گنجائش نہیں. حلال کھاتے ہیں ٹھیک ہے, جائز ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جس انداز میں تربیت کی ہے, صحابہ نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی دور رکھا ہوا تھا, حلال چیزوں سے بھی دور بچتے تھے. ہم حرام سے بھی نہیں بچتے, صحابہ حلال سے بھی ڈرتے تھے, نہ 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 نہیں کھانا, نہیں کھانا, دور رہنا. اصل آخرت کی زندگی ہے, آخرت میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ فرماتے ٹھیک ہے حلال ہے کرتے رہو, کھاؤ. پہننے سے منع نہیں کیا, لیکن حرام پہننے, ایسا پہناوا مرد پہنے اور عورت نظر آئے, عورت کا لباس ہو, منع ہے, حرام ہے. عورتوں کا ایسا لباس جو مردانہ ہو, حرام ہے. بہت ساری چیزیں پہننے کے لائن سے حرام, بہت ساری چیزیں کھانے کے لائن کے حرام, بہت ساری چیزیں سننے کے لائن سے حرام, بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لائن سے حرام. جتنے حرام چیزیں ہیں اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں, اللہ نے کہا مت کرو. اس کے بدلے میں اللہ نے آنکھوں کی لذت کے لیے بہت بڑا نظام رکھا ہوا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار, آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ اپنا دیدار کرائیں گے, درمیان سے پردہ ہٹے گا. کانوں کے سننے کے لیے اللہ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی زبان سے نغمہ سنائیں گے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ قرآن مبارک سنائیں گے.
कितना प्यारा नगमा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान सुनाए तो अल्लाह ने आगे इंतजाम किया हुआ है, लिबास अल्लाह जन्नत में पहनाएंगे। अल्लाह ने फरमाया यहाँ लिबास में थोड़ी पाबंदियां कर लो, सलवार ऊपर कर लो। मर्दों से कहा जन्नत का लिबास 100 जोड़े अल्लाह जन्नती को पहनाएंगे, 100 जोड़ा, और हर जोड़े का रंग अलग होगा और हर जोड़ा नजर भी आ रहा होगा। अल्लाह ताला ने आगे इंतजाम किया हुआ है। दुनिया में हराम निवाले से अपने आप को बचा लो। पहली मेहमान नवाजी, पहला दस्तरखान जिसे स्टार्टर कहा जाता है, जिसे हमारे यहाँ कबाब वगैरह आता है, कुछ और चीज आती है, 1,60,000 किस्म का खाना पीना मशरूब होगा। ये पहला दस्तरखान। ये इतना सब कुछ अल्लाह ने आगे किया हुआ है। फिर अल्लाह ने कहा हमने यूं ही पाबंदियां नहीं लगाई है, थोड़ा सा सब्र कर लो, अपने आप को समझा लो। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को ये बात बताई, सहाबा ने एक बार में ही फरमा दिया, या रसूलल्लाह आमन्ना बिक, हम आप पर ईमान ले आए, अब आप हमसे जो चाहे करवा ले, सालिम मन शिता हारिम मन शिता खुद मिन अमवालिना मा शिता। अब हमने आपके साथ सौदा कर लिया, हमने आपके हाथों बैत कर ली, अब आप हमसे जो चाहे सौदा करवा ले, हम कर जाएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, जान अल्लाह के लिए लगाना, जो ताकत अल्लाह ने दी है अल्लाह की बंदगी में लगाओ, नमाजें लंबी लंबी पढ़ो, सजदे लंबे लंबे करो, रमजान में रोजा रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, अल्लाह के लिए भूखा रहो, अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह को बड़ा प्यार आएगा, बड़ा रहम आएगा, बड़ा प्यार आएगा। कोई माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। क्यों देखे भाई भूखा? अगर माँ थकन से चूर हो, रात 2 बजे दिन भर का काम करके सो रही हो और बेटे को भूख लग जाए, दूध पीता बच्चा अगर रो दे, अपनी नींद छोड़कर बच्चे को दूध पिलाती है। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह रहमान और रहीम। अल्लाह ने कहा बस थोड़ी सी पाबंदी कर लो, ठीक है, 12-14 घंटे का रोजा है, हिम्मत मत हारना, हौसले मत मारना, हिम्मत से रोजा रखना। इसके बदले में अल्लाह जन्नत का खाना खिलाएंगे, जन्नत का मशरूब अल्लाह ताला पिलाएंगे। ये अल्लाह ने कुछ थोड़ी, सहाबा ने कहा ठीक है या रसूल अल्लाह, और हमसे क्या चाहते हैं? कहा माल अल्लाह के रास्ते में लगाओ, माल अल्लाह के रास्ते में लगाओ। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जितना चाहिए, खुद मिन अमवालिना मा शिता, जो आप हमसे माल चाहें ले लें। खाली ज़कात की बात नहीं थी रमजान में ज़कात देने की, ज़कात के अलावा सहाबा इतना देते थे, अपने घर में खाने को कुछ नहीं होता था, अपने घर में कुछ नहीं हो, सब अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। और इन तमाम चीजों के बाद दुनिया ही के अंदर अल्लाह ने सहाबा इकराम को फरमा दिया चलो सब के सब जन्नती, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अब इनका बेड़ा तो हो गया पार, ये तो पार लग गए। ये नबी की बात पर ईमान ले आए और चल पड़े उस रास्ते पर। अब मसला हमारा और आपका है। अब मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। मैंने पिछलों की बातें बता दी, अर्ज कर दी, अब बात मेरी और आप लोगों की है। इतनी बातें सुनने के बाद, इतनी समझदारी से सुनने के बाद, अब भी अगर हम ऐसे की ऐसे रहे और अगर उस रास्ते पर नहीं चले, खाली हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, तो अल्लाह फरमाते नहीं, ये निजाम हमारा नहीं। आप ऐसे ही बताएं, अगर एक बंदा गाड़ी खड़ी हो, रास्ता मौजूद हो, लेकिन गाड़ी में सवार नहीं हो रहा, या उस गाड़ी में सवार हो रहा जो गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही है, और हम बिठा रहे हैं सवारी, ऐलान को भाई मदीने चलो जन्नत वाली सवारी पर, बंदा बैठता है दिल्ली वाली सवारी पर और दुआ करे अल्लाह मुझे मदीने पहुंचा दे, अल्लाह मुझे मदीने पहुंचा दे, अल्लाह मुझे मदीने पहुंचा दे। आप अकल से बताएं मदीने पहुंचेगा ये? सारे दुनिया के औलिया जमा हो जाएं और दुआ करें अल्लाह ताला से, तो यकीनन अल्लाह को कुदरत तो है, अल्लाह चाहे तो उठा के, जैसे नबी को अल्लाह ने उठाया, मदीना मक्का से उठाया, जाके बैतुल मक़दिस पहुंचाया और अल्लाह ने अपने आसमानों में जन्नत की सैर करा दी। ये अल्लाह को कुदरत है, अल्लाह ने अपनी कुदरत को कुरान में बयान किया है। मेराज के सफर को अल्लाह ने बयान किया, लेकिन अल्लाह का आम निजाम कानून ये नहीं है। अल्लाह का कानून ये कहता है, निजाम ये कहता है, भाई तुम मदीने वाली गाड़ी में बैठो, मदीने का टिकट कटाओ, फिर दुआ करो ए अल्लाह आफियत से मुझे मदीना पहुंचा दे। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो बंदा अगर ये तमन्ना करे ए अल्लाह मुझे जन्नत तक पहुंचा दे, जन्नत तक पहुंचा दे, तो भाई ये तो खाम ख्याली वाली बातें हैं। बात कड़वी जरूर है, बात कड़वी जरूर है, लेकिन मैं हमदर्दी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये ऐसा खाम ख्याली की बातें हैं, ये ख्याली तसव्वुर है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए करना पड़ेगा, नबी ने करके बताया,
صحابہ نے کر کے بتایا، خالی سنا نہیں، اس پر عمل کر کے بتایا۔ بلکہ میں آگے کی مزید بات بتاؤں، ڈر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جس انداز میں دین بتایا اور دین کے بارے میں جس قدر چوکنا کیا اور جتنا محتاط رہنے کو کہا، تو کوئی ایک ہی چانس ہے، لاسٹ چانس ہے یہ، اس 60-70 سالہ زندگی کو خراب مت کرو، ایک ایک وقت کو قیمتی جانو، آگے موت آنے والی ہے، بس وہاں پر ٹائم کلوز، ختم۔ اب ایک سیکنڈ کا بھی اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیں گے، یہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس پوری 60-70 سالہ زندگی کو اللہ جب جمع کر کے فرمائے ہاں چل بتا بھی کیا لے کے آیا، کیا لے کے آیا ذرا بتا۔ اب آپ دوسروں کی بات چھوڑ دیں، آپ میری بات بھی چھوڑ دیں، ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں، جتنے 1 2 3 4، آپ لوگ معذرت کے ساتھ، میں آپ لوگ کے پورے احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سب سے نمبر 1 پر رکھ کے عرض کر رہا ہوں، میں میرا جائزہ لے لوں، آپ اپنا جائزہ لے لیں۔ اب تک بالغ ہونے کے بعد سے اب تک، جب سے شریعت لاگو ہو جاتی ہے، اب تک پڑھی ہوئی نمازیں زیادہ ہیں یا چھوٹی ہوئی نمازیں زیادہ ہیں؟ گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں؟ ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ خود کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو، محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں فائل کھولی جائے۔ بلکہ ایک زبردست بات دیکھو یاد آ گئی آپ حضرات کی محبت کی طفیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، ایک لمبی صورت میں آگے آ جاتا ہوں، اوا آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، یہ نماز میں پڑھ رہے تھے، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم۔ یہاں تک جب پہنچے آواز لڑکھڑانے لگی، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا ایک منظر کشی کر دیتا ہوں، منظر کشی۔ اس آیت کے آگے پیچھے کا مفہوم کچھ ایسا ہے، ایک بندہ اگر جہاز میں سفر کرنے جا رہا ہو، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری ملک میں جانا ہو، اور ایئرپورٹ کا سفر ہو، جہاز کا سفر ہو، تو جہاز میں جانے سے پہلے ایئرپورٹ پر چیکنگ ہوتی ہے، سامان کو، لگیج کو ایک خاص مشین سے گزارا جاتا ہے، اور ہر بندے کی اسکیننگ بھی ہوتی ہے، اس کو مشین سے گزار کے دیکھا جاتا ہے کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں لے کے جا رہا ہے، کوئی انلیگل چیز تو نہیں لے کے جا رہا ہے، مشین سے گزارا، سامان بھی چیک کیا جاتا ہے، بندے کو بھی چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے کو پتا ہو اس کے لگیج کے اندر کوئی غیر قانونی چیز، اسلحہ، گولہ بارود، کوئی بھی غیر قانونی چیز رکھی ہوئی، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب مشین سے گزارا جا رہا تھا تو مشین نے شور مچانا بھی شروع کر دیا، آواز بھی آنے لگی، تو لگیج کو روک لیا جاتا ہے، بھائی لگیج روکو، سائڈ میں کرو، ہاں بھائی یہ کس کا لگیج ہے، یہ سامان کس کا ہے، گھنٹی بج رہی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے اس کے اندر۔ اب آپ بتائیں، اس پورے لائن کے اندر 10 لوگ کھڑے ہوئے تھے، 1 گزر گیا، 2 گزر گیا، 3 گزر گیا، جس کے لگیج میں، بیگیج میں کوئی غیر قانونی چیز تھی، غلط چیز تھی، اس ایک بندے کو اگر سائیڈ میں کر لیا گیا۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے قریب قریب، بہت سارے لوگ پل سراج سے گزر رہے ہوں گے، سارے محشر کے میدان میں گزر رہے ہیں، ایک آگے چیک پوسٹ لگی ہوئی ہوگی، فرشتے کھڑے ہوں گے، لگیج ہوگا اس کے ساتھ، او بھائی ان کو سائیڈ میں کرو، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو سائیڈ میں کرو، ان سے حساب کتاب ہوگا، ان کا حساب کتاب لیا جائے۔ اب جس بندے کی انکوائری اگر ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، اگر اس کی فائل کھول دی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہاں تک پہنچے، وقفوہم، آواز لڑکھڑانے لگی، پڑھ نہیں پا رہے تھے، پھر وہ پیچھے کی طرف آ گئے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، پھر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پھر لڑکھڑانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے 7ویں صف میں کھڑے تھے، فرمایا مجھے وہاں تک آواز آ رہی تھی پیچھے، بغیر مائک کے وہاں تک آواز آ رہی تھی، پھر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پھر وہاں تک پہنچے، وقفوہم انہم مسئولون، بہت سارے لوگوں کو روک دیا جائے گا، اور آواز آ گئی، بھئی ان کی انکوائری ہوگی، ان کا سوال جواب، ان سے پوچھ تاچھ ہو گئی، بے ہوش ہو کے مصلی پہ ہی گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، میری اس بات کو تقریر کے ترازو پہ نہ تولنا، میں تقریر کرنے اتنا دور سے نہیں آیا، مجھے تقریر کرنے کا شوق بھی نہیں ہے،
میرے درد ہے جو اپنے لفظوں میں بیان کر. کیا ضرورت تھی؟ چلو ضرورت چھوڑو. دیکھو رونے کا تو ناٹک کیا جا سکتا ہے, بناوٹی رونا, جیسے ہم لوگ روتے ہیں بناوٹی رونا, شب قدر میں رو لیتے ہیں, نہیں یقیناً روتے بھی ہوں گے. مجھے آپ بتائیں ذرا, بے ہوش ہونے کا کوئی ناٹک کر کے بتائیں ذرا, بے ہوش ہونے کی نوٹنکی ہو سکتی ہے؟ اچھا کس درجے پر آ کر صدمہ لگا ہوا ہوگا بندہ بے ہوش ہو جائے؟ کس درجے صدمہ لگا ہوگا؟ یہاں مجھے الفاظ تو نہیں کہنے چاہیے, بہت بڑا کوئی حادثہ ہو جائے, بہت بڑا کوئی حادثہ ہو جائے گمان کے خلاف, دل کو چیر دینے والا, تب بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک آتا ہے. نماز کے اندر اللہ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں اور اوروں کی بات نہیں, ان کا اپنا مسئلہ آن پڑا, ارے باپ اللہ نے اگر کھڑا کر دیا قیامت کے دن, بھائی عمر سے پوچھو گے تو عمر تو مارا گیا, بے ہوش ہو گئے. اور کتابوں میں آتا ہے 1 مہینے تک, شہرن کاملہ, 1 مہینے تک اس کا اثر رہا, 1 مہینے تک لوگ عیادت کرنے آتے تھے. حالانکہ آپ بتائیں کہ انہوں نے نمازیں بہت چھوڑی ہوئی تھی, روزے بہت چھوڑے ہوئے تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, سودی کاروبار رہا ہوگا, نشے کا کاروبار رہا ہوگا, یا بڑے کوئی گناہ کیے ہوں گے. نا نا نا, یہ وہ لوگ ہیں آسمانوں میں مشہور مقبول, اللہ فرشتوں میں رشک کر رہے ہیں. اوہ کیا بندہ ہے عمر جیسا بندہ, جس راستے سے گزرے شیطان راستہ بدل دے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنی مجلس میں عمر کا تذکرہ کیا کرو, اپنی مجلس کو عمر کے تذکرے سے مزین کیا کرو. عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے, عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو گویا اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. اتنی بڑی ہستی. ایک روایت بڑی عجیب میں نے پڑھی تھی, بہت زمانے پہلے پڑھی تھی جی, ایک روایت میں نے بہت پہلے پڑھی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے وقت آئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جن کو اللہ کے نبی نے بہت ساری راز کی باتیں بتلائی تھی, بہت ساری. اس میں سے ایک راز یہ بھی تھا, مدینے میں جتنے منافقین تھے ان کے نام بھی بتلائے تھے آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, حذیفہ دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں, تیری میری دوستی یاری محبت کا واسطہ دیتا ہوں, میں نہیں پوچھتا تم مجھے سارے مدینے کے منافقوں کے نام بتاؤ, نہ نہیں پوچھتا, تم خالی اتنا ہاں یا نہ میں جواب دے دو کہ میرا نام ان مدینے کے منافقوں میں ہے کہ نہیں, ہاں یا نہیں کا جواب دے دو بس. اپنی فکر آن پڑی ہو نا, اپنی فکر لگی ہوئی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے لگ کے رونے لگے. فرمایا امیر المومنین آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے مجھ سے بہت ساری راز کی باتیں بتلائی تھی, بہت سارا راز بتلایا تھا, ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتلایا تھا جب تک عمر زندہ رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا. اب میں واپس سے اپنی بات کو روک رہا ہوں, مجھے پرچی بھی آ گئی. وقت کا خیال, میں نے تو وقت کا کوئی خیال نہیں رکھا, میں اپنا بڑا لمبا وقت لے کر کے آیا ہوں اور بہت لمبا وقت لے کر کے جانا ہے. میں پھر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں, جھولی پھیلا کر عرض کرتا ہوں, یہ صحابہ وہ تھے جو جہنم کو سن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حساب کتاب دینا ہے, ان باتوں کو سن کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حالانکہ ان کے لیے جنت کا کوئی مسئلہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کر 88 دفعہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے, 88 روایات, جنتی ہے عمر, جنتی ہے تو عمر کی جنت دیکھ آئے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی اتنا ٹینشن لیے ہوئے ہیں. اور یہاں سارے گناہ کر کے بھی اتنے مطمئن, گویا اللہ نے جنت کی چابی ہمیں دی ہوئی ہے. اس پاگل پن کی دنیا سے ذرا باہر آئیں. اللہ کے نے میرے فرمایا پاگل مت بننا, دیوانے مت بننا, عقل مندی کا سودا کرنا, دیکھنا کہاں کھڑے ہیں. بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہم نے روزے زیادہ رکھے ہوئے ہیں یا چھوڑے ہوئے زیادہ ہیں, گناہ زیادہ ہیں نیکیاں. ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا. ہمارے پاس چانسز اللہ تعالیٰ مواقع دیتے رہتے ہیں. ایک آگے موقع آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, یہ اللہ کی طرف سے گولڈن چانس ہے مغفرت کروانے کا. جو چیز بڑی مشکل تھی عام دنوں میں, اللہ نے رمضان میں آسان کر دیا. چلو بھائی ٹھیک ہے تم آؤ. اللہ نے یوں کہیں مغفرت کی سیل لگائی ہوئی ہے, ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے. عام دنوں میں جیسے جب کوئی سیل لگاتا ہے, کوئی بیپاری کوئی مال کے اندر کسی شاپ کے اندر, تو سیل لگانے کا انداز کیا ہوتا ہے, وہ اپنے دکان کے مال کو تھوڑا باہر بھی لا کر کے لگاتے ہیں ڈسپلے میں, اور بورڈ پر لکھتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ, کہیں 70% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے.
مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے جس کی توجہ نہ ہو اس کی بھی توجہ پڑ جائے کہ یار 70% ڈسکاؤنٹ، سستا سودا ہے، لے کے جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے رمضان میں مغفرت کو بہت آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، پرندوں کی ڈیوٹی لگا دی، چونٹیوں کی ڈیوٹی لگا دی، مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دی، سب کو ڈیوٹی پر لگا دیا۔ یہ بندے مغفرت کی دعا کریں گے، تم سب مل کر کے آمین کہنا۔ جنت اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں کہ بھئی چلو یہ جنت لے لیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اتنا آسان اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوری رات اعلان کرتے ہیں۔ ہر روز رمضان کی رات میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ ہر روز رمضان کی رات میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر، اور لیلۃ الجائزہ میں چاند والی رات میں اللہ رب العزت مجموعی طور پر اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جتنا پورے مہینے میں آزاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے، سیل لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی تو عقل مند لوگ ہوں گے جو اس رمضان کو وصول کریں گے۔ اتنے تمام انتظامات کرنے کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ہے کوئی مانگنے والا اللہ کے لیے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، لے جائے، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بھی اگر کوئی مغفرت نہیں کرواتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراض ہو کے فرمایا پھر اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا، پھر اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا پایا۔ جبرائیل جیسا فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل، وہ اللہ کی نبی کے سامنے اس امت کے لیے بددعائیہ کلمات کہہ رہا ہو، اللہ ہلاک کر دے اس شخص کو جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس نے غفلت میں ضائع کر دیا وقت کو، اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ اللہ کے نبی، انبیاء کے امام، انہوں نے اس بددعا پر آمین کہی، اس بددعا پر آمین کہی۔ فرشتے کی بددعا، رسول اللہ کی آمین، تو آپ یقین جانے اس کی ہلاکت تو طے ہو گئی۔ اس لیے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین کہہ لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے مہینے کو یوں سمجھنا جتنا زور لگانا پڑے، جیسے وہ رسا کشی والا کھیل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رسا کھینچنے والا کھیل، 11-12 لوگ ایک طرف ہوتے ہیں، 11-12 لوگ ایک طرف ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف۔ جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اس رمضان کے مہینے میں لگا دینا، جتنا دن میں ہم موبائل کو ٹائم دیتے ہیں اتنا قرآن کو ٹائم دے دینا، جتنا درود پڑھ سکتے ہو رمضان میں پڑھ لینا، جتنے آنسو بہا سکتے ہو بہا لینا، اس تصور کے ساتھ کہ اگلا رمضان پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، بس اسی رمضان کو وصول کرنا ہے اور اپنی مغفرت کروانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کر لیں گے بھائی انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، میں 3 تشکیل عام طور سے کیا کرتا ہوں، 3 باتیں، میری بات ختم ہو گئی، جو مجھے سنانا تھا میں نے سنا دیا۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو جو ہمارے ساتھ ہو ان کی بات نہیں، اپنے بچوں کو فرض سمجھ کر، فرض عین سمجھ کر مکتب میں ضرور بھیجیں۔ اسکول کا ناغہ برداشت کر لیں، مکتب کا ناغہ برداشت نہ ہونے دیں، مکتب میں ضرور بھیجیں۔ اور تھوڑا بڑے ہو جائیں، بالغ ہونے کی عمر کے آس پاس، اللہ کے راستے میں جماعت میں ضرور بھیجیں، کم سے کم درجے میں مہینے میں 3 دن ضرور لگائیں گے انشاءاللہ، وقت ضرور لگائیں۔ اور تھوڑا بڑے ہو جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھائیں، آئیں جائیں، مسائل پوچھتے رہیں، علماء سے جڑے ہوئے رہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بات اگر بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں بہتر بدلے عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے جناب حضرت مولانا محفوظ صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ علی، جنہوں نے بہت کم وقت میں ساگر کو گاگر میں بھر دیا کہ عمر بھر غالب میں یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ آنے والی کلیاں دیکھیں گی، ہم بھی مہکتے آئے تھے، تم بھی مہکو محفل میں، ہم بھی مہکتے آئے تھے۔ سمندر کو کوچے میں بند کرنا مشکل ہے، مگر سورج ڈوبنے سے پہلے منزل پر پہنچنا بھی لازم ہے۔ حضرت مولانا آپ کے کلام کی چاشنی ایسی ہے کہ دل کرتا تھا کہ رات بھر سنتا رہے، مگر
घड़ी की सुइयां बड़ी बेमुरव्वत हैं, वो हमें अगले किसी शायर की तरफ ले जाने का इशारा कर रही हैं। सफर तवील है और हौसले भी बाकी हैं, अभी तो प्यास जागी है, अभी तो जाम बाकी है। हाज़रीन मजलिस, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के